غوث پاک فرماتے ہیں 3 سال میں نے کچھ نہیں کھایا پیا. 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، جس کو آپ پراٹھا کہتے ہیں یا شیر مال کہتے ہیں، 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا. غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی. تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک اسپیشل عہد لیا تھا، جس طرح باقی انسانوں سے لیا، انبیاء سے اسپیشل، چونکہ وہ دنیا پہ اللہ کے نمائندہ بننے والے تھے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب کبھی میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، یعنی کتاب اور حکمت یعنی پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور تمہاری موجودگی میں ہی اگر کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو اللہ کی طرف سے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تمہارے پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس پیغمبر کی ضرور مدد کرنی ہے اور اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے. اور اس کی پریکٹیکل مثال سیدنا یحییٰ بن زکریا نے تصدیق کی عیسیٰ ابن مریم کی، دونوں ایک وقت میں. اسی کے تحت میں صوفیاء کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ حضرت خضر تو تم کہتے ہو پہلے سے موجود تھے، حضرت خضر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے، آج تے چھاڑ دو. حضور کے زمانے میں تھے؟ جی تھے. تو جب نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی نا، کیونکہ ہے کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے. تو حضرت خضر نے کہاں پہ، خضر اردو میں بولتے ہیں لفظ خضر ہے، خضر دواد کے ساتھ. یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں. جبرائیل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں، خضر کا کہیں پہ آتا ہے؟ تو جعلی سارا کام بنایا ہوا ہے. وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم. وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا، دیٹس آل. تو اگر وہ تھے اور رسول اللہ کو انہوں نے ویلکم نہیں کیا تو اپنی نبوت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. آگے آ جائے گا کہ اگر کوئی میرا پیغمبر آیا اور تم نے اس پہ ایمان نہ لائے اور یہ عہد توڑ دیا تو تم فاسق ہو جاؤ گے. تو یہ خضر کو فاسق کروانا چاہتے ہیں. اچھا خضر بھی ان کا جو ہے نا، ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے، حضور کے زمانے میں غائب، غزوہ بدر میں غائب، احد میں غائب، قادسیہ یرموک میں غائب، بعض جا کے بابیانوں پہ ملتا ہے. وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے. میں نے خضر کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے اور اس کا طریقہ ہے جس کو آگے ملتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، غائب نہ ہو جائے مجھے آگے پکڑ لیں. اور لوگوں کے غائب بھی ہوئے ہیں خضر پریکٹیکلی. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو اس آیت سے میں نے ڈیڈکٹ کیا تھا کہ وہ پھر اگر خضر تھے بھی تو پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے. پھر انہوں نے اس کا حال نکالا، وہ کہتے ہیں نہیں خضر تو پیغمبر ہے ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ کا ولی تھا. ہم کہتے ہیں قائم رہنا اس بات پہ بھی، یہ تو اس سے بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو. تو کیا کوئی ولی کسی پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی، توبہ توبہ توبہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد نہیں ہے خضر؟ قرآن میں جو واقعہ ہے اور بخاری مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے، میں نے اس پہ ویڈیو بھی قصہ موسیٰ اور خضر ریکارڈ کروائی ہے. اس میں حضرت خضر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ نے بعض علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور بعض علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں آپ سے وہی تو سیکھنے آیا ہوں. تو مجھے بتائیں، اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے جا کے بابوں سے سیکھنا ہے تو اس نے تصوف کی لائن پہ کیا چڑھنا ہے؟ ایمان سے تو ہاتھ دھو بیٹھا. کیونکہ دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹو کون ہے؟ پیغمبر. یہ بابوں کے پاس بیچتے ہیں کبھی گوشت مانگنے کے لیے انسانی. سب جھوٹ ہے. یہ مثنوی مولانا روم میں سارا کے سارا گند لکھا ہوا ہے اور وہ واقعات بیان کر رہے ہیں اور اتنے مزے لے لے کے وہ واقعات سناتے ہیں. وہ جب پھر ہم اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں تو اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا کہ بھئی یار یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ اس طرح ہوگا؟
تو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ پھر نبوت چھن جائے گی اس بندے کی جو پھر جس کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آیا اور اس پہ ایمان نہ آیا. اب وہ بات چل رہی ہے. قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری, تمام پیغمبروں کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو اس بات کے اوپر کہ تم نبی ہو اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آئے تو تم نے اس پہ بھی ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے. قالوا اقررنا, تمام پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات اے اللہ مانیں گے. قال فاشهدوا, اللہ نے فرمایا سارے ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ کہ یہ تم نے اقرار میرے ساتھ کیا ہے. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوں. اللہ اکبر, اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی گواہوں میں شامل ہوں کہ تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ, اب بھی اگر کوئی پھرا نہ اس کے بعد, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو ایسے لوگ پھر فاسق ہوں گے. تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کی موجودگی میں دوسرا پیغمبر آئے اور وہ اس کی مدد نہ کرے, ورنہ اس کی نبوت گئی. اس لیے میں کہتا ہوں خضر کی نبوت بچا لو اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو کہو کہ وہ حضور سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا, ورنہ نبوت گئی اس کی. یہ لاجیکل. لیکن ان بچاروں کو نہ کوئی دین پتا, اسی لیے پھر الٹیمیٹلی اور جی سارا دین کتاباں سے نہیں ہے نا, کتنے ہے پھر, اور کتاباں سے نہیں تو پھر کتنے ہے, سینے سے بھی نہیں رہا جی. بریلویاں دے سینے چاہیے, دیوبندیاں دے, سنیاں دے کہ شیعہ دے, سینے بھی تو وق وق نے. حضور نے حجۃ الوداع پہ سینے چھوڑے تھے, نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت, دیٹس آل.